شعبہ نے بدیل سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں فارس یعنی ایران میں بیمار تھا، اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1701۔ حمید نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ رات کو لمبا وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کو لمبا وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھے بیٹھے رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1702۔ محمد بن سیرین نے عبداللہ بن شقیق اقیلی سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کثرت سے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، جب آپ کھڑے ہو کر نماز کا آغاز فرماتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب آپ بیٹھے ہوئے نماز کا آغاز کرتے تو بیٹھے ہوئے رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1703۔ ہشام بن عروہ سے روایت ہے، کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے رات کی نماز کے کسی حصے میں بیٹھ کر قرات کی ہو، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے، اور جب سورت کی 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو کر انہیں پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1704۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوئے ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1705۔ امرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، پس جب رکوع کرنا چاہتے تو اتنی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے جتنی دیر میں ایک انسان 40 آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1706۔ علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1707۔ سعید بن جریری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، جب لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال اور فکر مندی نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1708۔ قامس نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1709۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کی نماز کا بہت سا حصہ بیٹھے ہوئے ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1710۔ عبداللہ بن عروہ کے والد
عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ذرا بڑھ گیا اور آپ بھاری ہو گئے تو آپ کی نماز کا زیادہ تر حصہ بیٹھے ہوئے ادا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1711۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سائب بن یزید سے، انہوں نے مطلب بن ابی وطاعہ سہمی سے، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز کبھی نہ پڑھتے دیکھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے کا زمانہ ہوا تو آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ آپ سورت کی قرات کرتے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، حتیٰ کہ وہ طویل ترین سورت سے بھی لمبی ہو جاتی، یعنی بیٹھ کر لیکن اور بھی زیادہ لمبی نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1712۔ یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی، البتہ ان دونوں یعنی یونس اور معمر نے 1 یا 2 سال کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1713۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1714۔ جریر نے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر آدمی کی نماز اجر میں آدھی نماز ہے۔ انہوں نے کہا ایک بار میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ بن عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا ہے بیٹھ کر آدمی کی نماز آدھی نماز کے برابر ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1715۔ شعبہ اور سفیان دونوں نے منصور سے اسی سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ شعبہ کی روایت میں ہے ابو یحییٰ الاعرج سے روایت ہے، یعنی انہوں نے ابو یحییٰ کے ساتھ ان کے لقب الاعرج کا بھی ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1716۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے ایک کے ذریعے وتر ادا فرماتے۔ جب آپ اس ایک رکعت سے فارغ ہو جاتے تو آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا تو آپ 2 نسبتاً ہلکی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1717۔ عمر بن حارث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے، جس کو لوگ عتمہ کہتے ہیں، فراغت کے بعد سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور وتر 1 رکعت پڑھتے۔ جب مؤذن صبح کی نماز کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا، آپ کے سامنے صبح واضح ہو جاتی اور مؤذن آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اٹھ کر 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے داہنے پہلو کے بل لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت کی اطلاع دینے کے لیے آ جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ حرملہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے
اسی سند کے ساتھ خبر دی۔ آگے حرملہ نے سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی، البتہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح کے روشن ہو جانے اور مؤذن آپ کے پاس آتا کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور اقامت کا ذکر کیا۔ باقی حدیث بالکل امر کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1719۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی اور کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 5 رکعتوں کے ذریعے وتر ادا کرتے تھے، ان میں آخری رکعت کے علاوہ کسی میں بھی تشہد کے لیے نہ بیٹھتے تھے، یعنی بعض راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1720۔ عبدہ بن سلیمان، وکیع اور ابو اسامہ سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1721۔ عروہ بن مالک نے عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1722۔ سعید بن ابی سعید مقبوری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے۔ ان کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے۔ ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی وہ بدستور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1723۔ ہشام نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں پڑھتے، پھر 1 رکعت سے وتر ادا فرماتے، پھر بیٹھے ہوئے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے، پھر صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور وتر کی ترتیب یہ بن جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1724۔ شیبان اور معاویہ بن سلام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ آگے سابقہ حدیث کی طرح ہے، البتہ ان دونوں کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 9 رکعتیں پڑھتے تھے، وتر انہی میں ادا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1725۔ عبداللہ بن ابی لبید سے روایت ہے، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے میری ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، رمضان اور غیر رمضان میں رات کے وقت آپ کی نماز 13 رکعتیں تھیں، ان میں فجر کی سنت 2 رکعتیں بھی شامل تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1726۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرما رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 10 رکعتیں تھیں اور آپ 1 رکعت وتر ادا کرتے،
پھر فجر کی سنتیں 2 رکعت پڑھتے، اس طرح یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1727۔ ابو خیثمہ یعنی زہیر بن معاویہ نے ابو اسحاق سے خبر دی، کہا میں نے اسود بن یزید سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جو ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کی تھی۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور آخری حصے کو زندہ کرتے، یعنی اللہ کے سامنے قیام فرماتے ہوئے جاگتے۔ پھر اگر اپنے گھر والوں سے کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری کرتے اور سو جاتے۔ پھر جب پہلی اذان کا وقت ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اچھل کر کھڑے ہو جاتے۔ راوی نے کہا اللہ کی قسم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وثبا کہا، قام یعنی کھڑے ہوتے نہیں کہا۔ پھر اپنے اوپر پانی بہاتے، اللہ کی قسم انہوں نے اغتسلا یعنی نہاتے نہیں کہا، اپنے اوپر پانی بہاتے۔ میں جانتا ہوں ان کی مراد کیا تھی، یعنی زیادہ مقدار میں پانی بہاتے، اور اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو آپ جس طرح آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اسی طرح وضو فرماتے، پھر 2 رکعتیں سنت فجر ادا فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1728۔ عمار بن زریق نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے حتیٰ کہ ان کی نماز کا آخری حصہ وتر ہوتا، یعنی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1729۔ مسروق نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو ہمیشہ کیا جانے والا عمل پسند تھا۔ میں نے کہا آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ مر کی آواز سنتے تو کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1730۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سحر کے آخری حصے یعنی جب طلوع فجر سے بالکل پہلے سحر اپنی انتہا پر ہوتی ہے، نے میرے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے ہی پایا۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سحر کے آخری حصے میں جب طلوع فجر سے بالکل پہلے سحر اپنی انتہا پر ہوتی ہے، میں نے اپنے گھر میں یا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے ہی پایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1731۔ ابو نضر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو میرے ساتھ گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1732۔ ابن ابی عتاب نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1733۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے، جب وتر پڑھنے لگتے تو فرماتے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1734۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی نماز پڑھتے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔ جب آپ کے وتر باقی رہ جاتے تو آپ انہیں جگا دیتے اور وہ وتر پڑھ لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1735۔
مسلم بن سبیح نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر یا رات کی نماز پڑھی، لیکن عموماً آپ کے وتر سحری کے وقت تک پہنچتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1736۔ یحییٰ بن وصاب نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر رات کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر یعنی رات کی نماز پڑھی، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ آپ کے وتر کے اوقات سحری تک جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1737۔ ابو زحا نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، لیکن عموماً آپ کے وتر رات کے آخری حصے تک چلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1738۔ ابن ابی عدی نے سعید ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے زرارہ سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز سعد بن ہشام بن عامر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ یعنی جہاد کریں۔ وہ مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں اپنی ایک جائیداد فروخت کرنی چاہی تاکہ اسے ہتھیار اور گھوڑے مہیا کریں اور موت آنے تک رومیوں کے خلاف جہاد کریں۔ چنانچہ جب مدینے آئے تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں سے ملے، انہوں نے ان کو اس ارادے سے روکا اور ان کو بتایا کہ 6 افراد کے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کیا میرے طرز عمل میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ چنانچہ جب ان لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، جبکہ وہ اسے طلاق دے چکے تھے، اور اس سے رجوع کے لیے گواہ بنائے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر بشمول قیام اللیل کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا میں تمہیں اس ہستی سے آگاہ نہ کروں جو روئے زمین کے تمام لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو زیادہ جاننے والی ہے؟ سعد نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر دوبارہ میرے پاس آنا اور ان کا جواب بھی مجھے آ کر بتانا۔ سعد نے کہا میں ان کی طرف چل پڑا اور پہلے حکیم بن افلاح کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلنے کو کہا، تو انہوں نے کہا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں آپس میں لڑنے والی ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا، تو وہ ان دونوں کے بارے میں اسی طریقے پر چلتے رہنے کے سوا اور کچھ نہ مانی۔ سعد نے کہا تو میں نے انہیں قسم دی تو وہ آ گئے، بس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے حاضری کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت میں رحمت فرما دی اور ہم ان کے گھر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا حکیم ہو؟ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا سعد بن ہشام۔ انہوں نے پوچھا ہشام کون؟ اس نے کہا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کلمات خیر کہے۔ قتادہ نے کہا وہ یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی آپ کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کہا اس پر میں نے یہ چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں اور موت تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ پھر اچانک ذہن میں آیا تو میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایوہ المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے
اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیات 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ سعد نے کہا، میں نے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور دعا فرماتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر اور حمد کرتے اور اسے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو میرے بیٹے، یہ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا، یعنی جسم مبارک بھاری ہو گیا، تو آپ 7 وطر پڑھنے لگ گئے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، یعنی بیٹھ کر پڑھتے۔ تو بیٹا، یہ 9 رکعتیں ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ نے کسی رات صبح تک نماز پڑھی، اور نہ رمضان کے سوا کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سعد نے کہا، پھر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گیا اور انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، اگر میں ان کے قریب ہوتا یا ان کے گھر جاتا ہوتا تو ان کے پاس جاتا تاکہ وہ مجھے یہ حدیث روبرو سناتی۔ سعد نے کہا، میں نے کہا، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ ان کے ہاں حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نہ سناتا۔ یہ سعد بالآخر سرزمین ہند میں شہید ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1739۔ معاذ بن ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے، اور انہوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی جائیداد فروخت کریں۔ آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1740۔ محمد بن بشر نے کہا، ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے حدیث سنائی، کہا ہم سے قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے اور انہوں نے سعد بن ہشام سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور ان سے وطر کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور اس میں کہا، انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون ہشام؟ میں نے عرض کی، عامر کے بیٹے۔ انہوں نے کہا، عامر بہت اچھے انسان تھے، احد کے دن شہید ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1741۔ معمر نے قتادہ سے اور انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے روایت کی کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوسی تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آگے سعید بن ابی عروبہ کے ہم معنی حدیث بیان کی، اس میں ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون ہشام؟ عرض کی، عامر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا، وہ اچھے انسان تھے، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نیز اس روایت میں ہے کہ سعد کے بجائے حکیم بن افلح نے کہا، اگر میں جانتا کہ آپ ان کے پاس حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نہ بتاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1742۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے،
اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی تو دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1743۔ شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس کو برقرار رکھتے، اور جب آپ رات سوتے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہو، اور نہ کبھی آپ نے رمضان کے سوا مسلسل مہینے بھر کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1744۔ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے، کہا میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حزب یعنی قرآن کا 1/7 حصہ جو عموماً ایک رات میں تہجد کے دوران میں پڑھا جاتا تھا یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1745۔ ایوب نے قاسم شیبانی سے روایت کی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین یعنی اطاعت گزار، توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم 1746۔ ہشام بن ابی عبداللہ نے کہا ہمیں قاسم شیبانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لائے، وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اوابین کی نماز اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے کے وقت پر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1747۔ نافع اور عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی تمام نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1748۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں، اور جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1749۔ عمر نے کہا ابن شہاب نے اس سے بیان کیا کہ اسے سالم بن عبداللہ بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن بن عوف دونوں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کر انہیں وتر کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1750۔